السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، نہ ہی کوئی بہت زیادہ دین کی جانکار ہوں، مگر ہاں قرآن شریف کو معنوں سے پڑھتی ہوں۔ سوچا ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کی جائے۔ آج کل شوہر اور بیوی کے درمیان بہت زیادہ نااتفاقیاں ہو رہی ہیں، محبت کم ہو گئی ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ میری ان سبھی بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے بہت 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 زیادہ اہمیت دی ہے۔ اس رشتے کو ایک دوسرے کی پوشاک ہیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ بہنوں سے بھی اور بھائیوں سے بھی، میں کسی کا سائیڈ نہیں لوں گی کہ بھائی بیوییں بہت زیادہ وہ ہیں یا عورتیں وہ ہیں، جو بھی ہے، مگر بہرحال میں اتنا کہوں گی کہ دونوں ہی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لڑائی جھگڑا تکرار، ایک دوسرے سے ہمیشہ تنے رہنا، باتیں کرنا تو باتوں میں بھی تانے تشنے، بچوں پہ بہت زیادہ غلط اثر پڑتا ہے۔ بچے جو ہیں جیسا ہم کرتے ہیں، جو ہمیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، پھر بچوں کے دل جو ہیں بہت کمزور نازک ہوتے ہیں چھوٹی عمر میں، جو ان سب چیزوں کا گھر بنا لیتے ہیں اپنے دل میں کہ ہاں بھائی ہمیں شاید ہمارے شوہر سے ایسی ہی بات کرنی ہے کہ ہمارے والد تو ہماری ماں سے اسی طرح سے بات کرتے تھے۔ اور بیویاں بھی پھر جب بڑی ہو کے وہ کسی کے گھر جاتی ہیں، بہن بیٹیاں جب کسی کی بیویاں بنتی ہیں، کسی کی بہو بنتی ہیں، تو پھر وہ بھی اسی طرح سے بات کرتی ہیں کہ ہاں بھائی ہماری ماں تو اسی طرح سے ہمارے والد سے بات کرتی تھی تو ہم بھی اسی طرح سے بات کریں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، ٹھیک ہے ہوتی ہیں لڑائیاں، انسان ہیں ہم، فطرت ہے ہماری، اگر لڑائی ہوئی ہے تو اس کو بیٹھ کے سلجھا لیں، ختم کریں، زندگی کو خوشنما بنائیں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ جب آپ زندگی اچھے سے رہیں گے، ایک دوسرے سے پیار محبت سے پیش آئیں گے، ایک دوسرے کی، کوئی بھی اس دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے، نو ون از پرفیکٹ ان دس ورلڈ، ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، تو غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں۔ جو بھی ہمارے درمیان نا اتفاقیاں ہوں، لڑائیاں ہوں، کچھ بھی ہو، اس کو سارٹ آؤٹ کریں، ختم کریں، آگے بڑھیں، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں۔ یقین جانیں زندگی اتنی خوشگوار اور آسان ہو جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ کبھی اپنی بیوی پہ ناراض ہوئے، چلائے؟ کبھی کسی ایسی حدیث میں آیا نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ انہوں نے اماں خدیجہ سے یا اماں عائشہ سے یا کسی سے بھی اس طریقے سے یا غلط طریقے سے پیش آئے؟ آپ نے ہمیشہ پیار محبت سے بات کی۔ ارے یہ تو ہماری بیویاں ہیں، کسی کی بیٹیاں ہیں، آپ بھی بیٹی لیے بیٹھے ہو، کل کو آپ کی بیٹی بھی کسی کے گھر کی بہو بنے گی۔ ہمارے پیارے آقا جو دین کی تبلیغ میں جب نکلے تو آپ کے پیر مبارک خون نکل آیا، اللہ نے حکم دیا، آپ نے کہا نہیں، آگے جا کے اسی میں سے، انہی لوگوں میں سے لوگ ایمان لائیں گے، میرے امتی بنیں گے۔ تو پھر یہ تو ہماری بیویاں ہیں، ہماری پوشاک ہیں۔ جب ہمارے پیارے آقا نے کسی غیر کے ساتھ اس طریقے کا سلوک نہیں کیا تو ہم اپنی بیویوں سے اس طرح سے پیش آئیں یا ہم اپنے شوہروں سے اس طرح سے پیش آئیں؟ للہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کو سمجھیں۔ اور میری ان بہنوں سے خاص طور سے گزارش ہے جو اپنے بھائیوں کو ان کی بیویوں کے خلاف بھڑکاتی ہیں، خدا کا خوف کریں، آپ بھی شوہر ہیں، شوہر والی ہیں، آپ کی بھی اولادیں ہیں، وہ بھی کسی کے گھر گئی ہیں، ان کی بھی شادیاں ہوئی ہیں۔ جب آپ کی بیٹی پہ گزرے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کسی دوسرے کی بہن بیٹی کے ساتھ کیا کیا۔ لڑائی نہ لڑوائیں، محبت پھیلائیں، لوگوں کے درمیان صلح کروائیں، اور میاں بیوی کے درمیان صلح کرانا، اللہ اکبر، کیا اجر ہے اس کا! نفرت پھیلانا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، صرف تانوں میں ہی بات کرنا،
بیوی نے کچھ کہا تو شوہر تانے مار رہا ہے، شوہر نے کچھ کہا تو بیوی تانے مار رہی ہے، اس طریقے سے زندگیاں نہیں چلتی۔ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں، ایک دوسرے کو سمجھیں۔ بڑھاپے میں یہی آپ دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے، ہم ہی ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے، کوئی تیسرا نہیں آئے گا، یہاں تک کہ اولادیں بھی اپنے اپنے زندگیوں میں مصروف ہو جائیں گی۔ جب آپ کو قدر ہوگی آپ کے شوہر کی، جب آپ کو قدر ہوگی آپ کی بیوی کی، جو بات آپ غصے سے کہہ رہے ہیں، چیخ کے کہہ رہے ہیں، آپ اپنی خامی، اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، اگر آپ ان کا ذمہ نہیں اٹھا سکتے، یا آپ کے پاس اتنا نہیں ہے کہ آپ ان کو اچھے سے رکھیں، پالے پوسیں، یا ان کا خرچہ نان نفقہ دے سکیں، تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی کی بہن بیٹی پہ تانا کشی کریں، چلائیں۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، جو پاسٹ گزر گیا، جو بیت گیا سو بیت گیا۔ اگر آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند فرمایا ہے آپ نے کہ ہاں بھائی ہم زندگی ساتھ گزاریں گے، تو زندگی کو پیار اور محبت کے ساتھ رکھیں، خود بھی ایک دوسرے سے پیار سے ملے جلیں اور دوسروں کو بھی یہی مشورہ دیں، کسی کا گھر نہ بگاڑیں اور نہ اپنا گھر بگڑنے دیں۔ شیطان بہت خوش ہوتا ہے میاں بیوی کو لڑوا کر۔ اگر آپ نمازیں بھی پوری پڑھ رہے ہیں، روزے بھی آپ کے پورے ہو رہے ہیں، آپ سب کچھ کر رہے ہیں، مگر جب آپ اپنے گھر میں اپنی بیوی سے صحیح طریقے سے بات نہیں کر رہے، یا آپ اپنے شوہر سے صحیح طریقے سے بات نہیں کر رہے، تو معاف کیجیے گا، اللہ کو آپ کی ایسی نمازیں اور روزوں کی کوئی درکار نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، مذہب اور انسانیت۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ نے ہم سے اخلاق کا بھی سوال کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے پاس عبادت کے لیے فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کو ہماری آپ کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اندر انسانیت بھی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے کس طریقے سے پیش آ رہے ہیں۔ سب کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اگر آپ کی زوجہ آپ سے اچھے سے رہ رہی ہے، آپ کو کھانا پکا کے دے رہی ہے، آپ کے کپڑے دھو رہی ہے، آپ کے بچے پال رہی ہے، تو معاف کیجیے گا، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس پہ تانا ماریں۔ اور خاص کر ایسی بچی ہیں جن کی ماں نہیں ہے یا باپ نہیں ہے، تو اب آپ سوچ رہے ہیں کہ جو بھی ہے ہم ہی ہیں، تو آپ وہ بنیں، وہ بن کے دکھائیں کہ آپ کی بیوی چار لوگوں میں آپ کی تعریف کرے، پیٹھ پیچھے آپ کی تعریف کرے۔ دکھاوا کرنا بہت آسان ہے کہ چار لوگوں کے سامنے آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں کر لیں، تو لوگوں کو لگا نہیں صاحب فلاں انسان بہت اچھا ہے اپنی بیوی سے۔ گھر میں اس کا رویہ کس طریقے کا ہے اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، یہ اسے سوچنا چاہیے کہ وہ یہ سب کر کے گھر میں بیوی کو ڈانٹ کے چلا کے آ کے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء اور فجر ٹائم پہ پڑھ رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اور قبر میں جانے کے بعد تو اللہ تو ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچانا رب العالمین، اے اللہ تو ہم سب پہ رحم فرمانا اور ہمیں ہدایت عطا کر۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، شوہروں سے، بیویوں سے، کہ ایک دوسرے سے مل جل کے پیار محبت سے رہیں۔ اگر آپ پیار سے بات کریں گے تو آپ کی بیوی آپ کے ساتھ چٹنی روٹی کھا کے بھی خوش ہو جائے گی۔ محبت، اور وہ بھی شوہر کی، بہت ضروری چیز ہے۔ بیوی اپنے آپ کو رانی سمجھتی ہے اگر اس کا شوہر اس کے ساتھ اچھے سے بیہیو کر رہا ہے، اس کے سر پہ اس کا ہاتھ ہے۔ جب شوہر ہی مستقل 24 گھنٹے تانا کشی کرے گا، آتے جاتے احسان جتائے گا، راشن لا کے احسان جتائے گا، کچھ کام کر کے احسان جتائے گا، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ لا کے دے رہے ہیں۔ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، آپ نے اس سے شادی کی ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ کو اس کے پورے ارکان پورے کرنے ہیں، اور آپ نہیں کر سکتے تو آپ اپنی کمزوری چلا کے، ڈانٹ کے، غصہ کر کے نہیں دبا سکتے کہ آپ کمزور ہیں، تو آپ نے یہ سب کر کے اپنی کمزوری کو آپ دبا دیں گے۔ اللہ کے لیے اللہ کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں، صرف نماز پڑھنے سے جنت نہیں ملے گی، اس کے دھوکے میں تو آپ بالکل بھی نہ رہیں کہ آپ کو نماز پڑھنے سے جنت مل جائے گی۔ اپنی بیویوں سے اچھے سے پیش آئیں، اور بیویاں بھی اپنے شوہروں سے اچھے سے پیش آئیں۔ میری آپ دونوں سے گزارش ہے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو ہدایت عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔